اکبر. پشت میں جب نور آیا منظر ہی کچھ اور ہے، منظر ہی کچھ اور ہے، نظارے ہی کچھ اور ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں. کس کے؟ سخاوت کے. سخاوت کے چرچے ہو رہے ہیں، شجاعت کے چرچے ہو رہے ہیں، حسن و جمال کے چرچے ہو رہے ہیں. ہر طرف عبداللہ کا شہرہ ہو گیا، ہر کوئی عبداللہ کا نام لے رہا ہے. بڑے دور دور سے بادشاہوں کی لڑکیاں نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. بڑے دور دور سے لوگ جناب عبداللہ کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں کے پاس ایسے نہیں جاتے. اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. جناب عبداللہ کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے. تمام سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سیرت ابن ہشام اٹھاؤ، سیرت ابن اسحاق جو سب سے پہلی دنیا میں سیرت کی کتاب لکھی ہوئی. محمد بن اسحاق بن یسار نے سب سے پہلے دنیا کے اندر جو سیرت کی کتاب لکھی گئی نا، وہ سیرت ابن اسحاق ہے. اسی کو مختصر کر کے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں، اسی کو مختصر کر کے سیرت ابن ہشام لکھی گئی. پھر اسی کو مختصر کر کے عبد الوہاب نجدی نے سیرت النبی لکھی. یعنی سیرت کی جتنی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا، اس کتاب پر لکھی گئی ہیں. سیرت ابن اسحاق اٹھا کر دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ دور دور سے لوگ جناب عبداللہ کو دیکھنے آتے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر تشریف لائے. دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں شام سے آیا ہوں، تو کسی غرض سے آیا، مجھے یہ بتاؤ عبد المطلب کا گھر کون سا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں ذرا. حضرات گرامی، وہ شخص کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ عبد المطلب کا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کام ہے تجھے عبد المطلب سے؟ بڑے دور سے آیا، سفر بڑا طویل کر کے آیا ہے، تھکا ہوا لگتا ہے، آ جا ذرا بیٹھ، تیری خدمت کرتا ہوں، تجھے پانی پلاتا ہوں، اس کے بعد بتا دوں گا عبد المطلب کا گھر کون سا ہے. اس مہمان کو بٹھا کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے والد گرامی، آپ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اندر کمرے میں بٹھا کر اس کو کھانا پینا پیش کیا، کھجوریں پیش کی، دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس کی خدمت میں لگ گئے. فرمانے لگے کھا، تو بڑا بھوکا لگ رہا ہے، بڑا پیاسا لگ رہا ہے. اب وہ شخص کھانے لگا. جب سحر ہو گیا، عبداللہ نے انتہا درجے کی خدمت کی، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کی. وہ شخص متاثر ہو کر کہنے لگا اے بندہ خدا، خدمت نہیں کیا جا رہا ہے، خدمت نہیں کیے جا رہا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں اتنے دور سے سفر کر کے کیوں آیا ہوں. آپ نے فرمایا تھوڑا سا آرام کر لے، اس کے بعد باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوتے رہیں گے. عزیزان محترم، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ شخص پھر کہنے لگا اے بندہ خدا، مجھ سے میرے آنے کا مقصد تو پوچھ لے، میں آیا کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا چل بتا کس لیے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے، کیا مقصد لے کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملک شام کا یہودی ہوں. ملک شام کے اندر یہودیوں کے مولویوں نے، یہودیوں کے عالموں نے، یہودیوں کے پادریوں نے مجھے 10,000 دینار دیے ہیں، مجھے 10,000 دینار دے کر مکے بھیجا ہے. فرمایا کہ مکے چلا جا، مکے میں ایک سردار رہتا ہے، عبد المطلب اس کا نام ہے، اس کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. مجھے پتہ چلا ہے، اب مجھے راہبوں نے بتایا، پادریوں نے بتایا، یہودی مولویوں نے بتایا، مجھے یہ بتا کر بھیجا کہ عبداللہ کی پیشانی کے اندر آخری نبی کا نور ہے، آخری نبی کا نور ہے. اس سے پہلے کہ وہ نبی دنیا کے اندر جلوہ گر ہو جائے، تو عبداللہ کا سر قلم کر کے لے آ. میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں، اس لیے تجھ سے عبد المطلب کا گھر پوچھ رہا ہوں. جب جناب عبداللہ نے اس کی بات سنی، آپ گھبرائے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا چرچا بڑے دور دور تک پھیلا ہوا ہے. آپ فرمانے لگے اچھا اب تو میرا مہمان ہے، اس لیے میں تجھے اور کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس عبد المطلب کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، اے مسافر، اے بندہ خدا سن لے، وہ عبد المطلب میرا بابا ہے، میں اس کا بیٹا عبداللہ ہوں.
میں ہی اس کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ اگر تو 10,000 دینار لے کر میرا قتل کرنے آیا ہے تو پھر ہم مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ میرا سر قلم کر دے، میرا سر قلم کر دے، تاکہ تو جاتے ہوئے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم عبد المطلب کے در سے ہیں، ہم عبداللہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ یہ لے میری گردن حاضر ہے، میرا سر قلم کر کے لے جا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی، عزیزان محترم، تمام کتب کے اندر موجود ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے جب یہ بات کی، وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عبداللہ کے قدموں پر گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ جناب عبداللہ نے فرمایا تو میرا سر قلم کرنے آیا تھا، اب سر قدموں پر رکھ کر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا عبداللہ معاف فرما دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا آپ جیسے حسین و جمیل چہرے والے کو دیکھ کر رب کعبہ کی قسم ہے جان لینے کا دل نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان قربان کرنے کا دل کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا آپ نے فرمایا تو سر قلم کرنے آیا تھا۔ کہنے لگا عبداللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ تو ہے، اگر تو عبداللہ ہے تو تجھے دیکھ کے تو پھر جان لینے کا دل ہی نہیں کرتا، جان قربان کرنے کا دل کرتا۔ آئے ہائے ہائے، جب جناب عبداللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو محمد کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟